بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تبارک وتعالی ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور احسان سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو مبارک دین عطا کیا ہے، اس دین کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار اچھائیاں ہیں، اور یہ دین اس روح زمین پر اللہ رب العزت کا ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے، اور اسی دین پر عمل کرتے ہوئے انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے اور محبوب بھی ہوتا ہے۔ انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے ایثار اور ہمدردی، کہ یہ ہمارے دین نے ہمیں ایثار اور ہمدردی کا درس دیا ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یعنی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے اور سخت سردی پڑ رہی ہے، کسی کے پاس کوئی جیکٹ ہے یا شال ہے اور وہ واقعتاً سردی کا موسم ہے، اس کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کے پاس ماشاءاللہ وہ ہے بھی۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص سردی کی وجہ سے ٹٹر رہا ہے، اس کے پاس جیکٹ بھی نہیں ہے، سویٹر بھی نہیں ہے، شال بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور جو سامنے والا ہے اس کے پاس بھی صرف ایک ہی جیکٹ ہے، وہ اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دے دے کہ نہیں، میں سردی کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرا یہ بھائی ٹٹر رہا ہے تو اسے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا ایثار کہتے ہیں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا جو بندہ اس طرح سے میرے کسی دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دے دے، تو وہ بندہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اس کے پاس ایک جیکٹ تھی، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک جیکٹ اٹھا کر دے دی۔ اب اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میری عزت اور میری شان اور میری جلال کی قسم کہ میرا وہ بندہ تو اپنی حیثیت کے مطابق میرے دوسرے بندے کو دے چکا، اب میں بھی اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے اس دینے والے بندے کو اپنی شان کے مطابق ضرور عطا کروں گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو، اللہ کی عنایت کو، اللہ کی مہربانیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا عمل ہے ایثار۔ لیکن بسا اوقات انسان یہاں جو ہے گھپلا کر دیتا ہے، گڑبڑی کر دیتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنی خود غرضی کے لیے اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو خود ایک ہی لیے بیٹھا ہوں، اگر اس کو دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا، چلو اور کوئی دوسرا آ کر دے گا، محروم۔ تو دین کی خوبیوں میں سے خوبی ایثار ہے، کہ جو بڑی زبردست خوبی ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے والا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے اسوہ بنایا، آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے ایثار سکھایا۔ ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے فرمایا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود کر کے بھی دکھایا۔ سینکڑوں روایات آپ کو ملیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے اور تحائف اور دیگر مصارف کا مال آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ صبح کو کوئی چیز آئی تو شام تک وہ ساری کی ساری چیز آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ اپنے پاس اس مال میں سے آپ کو ضرورت ہوتی تھی تب بھی نہیں رکھتے تھے، اس غرض سے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند لوگ دوسرے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ایثار بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے،
یہ ایثار اور ہمدردی کا مزاج امت کے اندر پیدا ہونا یا امت کے اندر یہ خیر کا عمل جاری اور ساری ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے، تو باہر سے کسی ضرورت مند نے آواز لگائی کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کو کچھ دے دیجیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادمہ سے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ خادمہ نے جا کر اس سائل سے کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ ابھی تو آپ نے ساحل کو کہلوایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے، اور میں نے یہ بھی صرف آپ کے لیے رکھا ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، صرف آپ کے لیے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم یہ بھی اسے دے دیتی، اور یہی تمہارے لیے بڑا خیر کا عمل ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار سکھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جن حضرات نے اپنا وقت گزارا یا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، ان حضرات کی زندگیوں کو یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں ایثار کے کیسے کیسے واقعات ہیں، صحابہ کرام نے ایثار کی کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں، اور اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو کیسے ترجیح دی ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو طلحہ ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں باہر سے کوئی مسافر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون اپنے ان بھائی کو اپنے گھر لے جائے اور ان کا رات کو اکرام کرے، ان کو اپنے یہاں ٹھہروائے اور رات کا کھانا کھلوائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ خیر کا کام اپنے ذمہ لوں گا۔ اللہ کے رسول نے ان مہمان کو ان کے ساتھ کر دیا کہ جائیں بھائی، اپنے بھائی ابو طلحہ کے ساتھ جائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھر لے کر آئے، ان کو بٹھایا اور اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک مہمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں یہ عزت ملی ہے، ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ وہ آج ہمارے گھر ٹھہریں گے، کھانے میں کیا کیا ہے۔ بیوی ادھر سے جواب دیتی ہیں، گھر کی کنڈیشن کا تو شوہر کو بھی پتہ ہوتا ہے نا، مرد کو بھی حالات تو گھر کے پتہ ہی ہوتے ہیں، باوجود اس کے ان کو پتہ تھا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ نہیں، ایسا نہیں کہ خوب بھرا ہوا ہے، جانتے تھے کہ ہوگا بھی تو تھوڑا ہوگا، بہت مختصر ہوگا، بقدر ضرورت ہوگا، لیکن پھر بھی میرا بھائی ہے، مسافر ہے، باہر سے آیا ہے، کوئی رشتہ سوائے ایمان کے نہیں ہے، کلمہ طیبہ کے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی چچیرا بھائی ہے، نہ کوئی پپیرا بھائی ہے، نہ کوئی خالہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی ماموں کا بیٹا ہے، نہ کوئی سسرالی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اور کسی رشتے سے رشتہ دار ہے، صرف ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ تو میری ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ بیوی نے کہا کہ کھانا تو بہت تھوڑا ہے، صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں، میرے اور آپ کے کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے کہ بچوں کو سلا دیجئے، بہلا کر بچوں کو سلا دیجئے، اور جو بھی کھانا ہے وہ دسترخوان پر پیش کریے گا، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، اور جو ہی ہم کھانا شروع کریں آپ چراغ کو درست کرنے کے خاطر اٹھیے اور چراغ کو بجھا دیجیے گا، اور جب تک ہم کھانے سے فارغ نہیں ہو جائیں چراغ میں جلائیے گا۔ تو بیوی بھی فرما بردار ہے، نیک خاتون ہے، یہ نہیں کہ سر پہ چڑھ گئی۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کہہ دو تو ناراض ہو جاتی ہیں بیگم صاحبہ، اور خفا ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری تو لالے پڑ رہے ہیں کہ اور آپ یہ مہمان نوازی میں لگے ہوئے۔ کتنے نیک لوگ ہوں گے، بچوں کو سلا دیا اور جو ہی دسترخوان پر بیٹھے کھانے کے لیے چراغ بجھا دیا، وہ مہمان کھا رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھ کو ایسا چلا رہے ہیں اور منہ سے ایسے کھانے کا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے بیوی نے چراغ جلا دی اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، اور میاں بیوی نے بھی جو ہے فاقے میں رات گزاری۔ اب صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ نبی آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں، ایسے متبرک اور مبارک لوگ ہیں جو اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے اندر ایثار ہے، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کرے یہ مزاج ہمارا پیدا ہو جائے، یہ مزاج ہمارا بن جائے، یہ ہمدردی والا مزاج ہمارے اندر اتر جائے۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جو میں نے خطبے میں پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت جب حضرت طلحہ نے سنی، ان کے پاس ایک بڑا ہی مدینہ منورہ کا شاندار باغ تھا اور مسجد نبوی سے لگا ہوا، اور اس کے اندر بہترین میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا کنواں، اور پانی بھی بہت، اور بہترین کھجور کے درخت اس کے اندر، اور یہ حضرت طلحہ کو بہت پسند تھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کسی بھلائی پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر دو گے۔
اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، بھلائی حاصل کرنے کے لیے اپنی پسند کی چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو چیز ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی، اب یہ ہمارے استعمال کی نہیں بچی ہے، یہ پرانے کپڑے اب نکال دو، چونکہ اب ان کو گھر میں رکھنا بھی مصیبت ہے، پرانی جیکٹ نکال دو، پرانے شال اور کمبل نکال دو، گھر کا بچا ہوا کھانا نکال دو، گھر کی بچی ہوئی چیزیں نکال دو، اور بڑے ترم خواں بن کے اور سامنے والے کے اوپر بڑا احسان جتلا کے ہم وہ ہماری ضرورت میں نہیں آنے والی چیزیں دے کر اس کے اوپر بڑا احسان جتلاتے کہ ہم نے آپ کے اوپر بہت احسان کر دی۔ یہ بھی نیکی اللہ قبول فرمائے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، لیکن اس سے اور اوپر جانا چاہیے، اس سے اور اوپر بڑھنا چاہیے کہ جو اپنی پسند کی چیز ہے۔ کبھی کبھار سردیوں کے موسم میں کوئی جیکٹ، کوئی سویٹر یا کوئی چیز اپنے لیے پسند کی ہو، اپنے لیے خریدی ہو، تو اس نیت سے ایک اور خرید لیں کہ بھائی کوئی فلاں ضرورت مند ہے جس پر میری نگاہ پڑی تھی، وہ خرید نہیں سکتا بیچارہ، اس کے پاس اتنا گزارے کے پیسے نہیں ہیں، میں اپنی طرف سے اپنی پسند کی چیز میں اس کو لا کر خرید کے دے دوں، مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا، اللہ آپ کو پھر اس کی شان اور اس کی حیثیت کے مطابق عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ ایثار ہے۔ حضرت طلحہ نے سنی یہ آیت تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے مجھے بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے، بڑا زرخیز باغ ہے، اور میری آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو بس یہ آیت قرآن کی سن لی، اب میرا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس باغ کو اللہ کے لیے صدقہ کر دوں، میں اس خیر سے کیوں محروم رہوں، کیوں پیچھے رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی اور کہا کہ طلحہ، اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے اعزاء اور اقربا میں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں جو تمہاری صلہ رحمی کے، تمہارے ایثار اور تمہاری ہمدردی کے زیادہ مستحق ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ یہ ہے ہمارا دین کہ چراغ تلے اندھیرا نہ رہ جائے، کہ آپ شہر میں تو خوب بانٹیں اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے قریبی لوگ، آپ کے قریبی رشتہ دار وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، ان پر آپ کی نگاہ نہیں جا رہی ہو۔ تو دین ہمیں یہاں سے سکھاتا ہے کہ تمہاری بھلائی اور تمہاری نیکی اور تمہارے خرچ کرنے کا بہترین موقف اور مصرف تمہارے اقربا ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، پہلے ان کو دیکھو، ان پہ نظر ڈالو، ان کی ضرورت اگر کہیں محسوس ہو رہی ہے، ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ان کا خیال رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو خرچ کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں، یہ صحابہ کرام کے کمالات تھے، پھر ان کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا اور اپنی رضا کے پروانے ان کو نصیب فرمایا۔ ایسے بے شمار واقعات صحابہ کے ہیں۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد اور ان واقعات کو بتانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم جو ہے ان واقعات کو سن کر جھوم جائیں یا سبحان اللہ کہہ جائیں۔ ان کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں، ان واقعات سے ہم نصیحت حاصل کریں، ان واقعات کو سن کر یہ جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو کہ ہم بھی ایسا عمل کریں۔ کیا ہم ایسا کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو کہ ہمیں بھی ایسا کام کرنا چاہیے۔ اپنے اللہ نے جیسی حیثیت والا بنایا ہے اس حیثیت کے مطابق ہمیں بھی اس کام کو اب کرنا ہے، یہ مزاج بنے، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہی چیز ایک ایسی خوبی ہے اور ایک ایسا کمال ہے، یہ ایثار اور ہمدردی دین کا ایک ایسا شعبہ اور ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے غیروں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، غیر لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، ان کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور مسلمان کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر ایثار اور ہمدردی کا کتنا جذبہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت کو پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان واقعات کے سلسلے میں آپ کو ایک اور واقعہ جنگ یرموک کا سناؤں کہ جب یرموک کی جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو سپاہیوں کو تلاشا جاتا ہے، جو لوگ حیات ہیں وہ لوگ تو موجود ہوتے ہیں، جو زخمی ہو گئے یا شہید ہو گئے تو ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے یا زخمیوں کو جو ہے ان کو جو ہے سنبھالا جاتا ہے۔ تو یرموک کے بعد حضرت ثابت بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا جات بھائی جو اس جنگ میں شریک تھے وہ نہیں مل رہے تھے، ان کو تلاشنے کے لیے میدان میں گئے اور اپنے بھائی کو تلاش رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک مشکیدہ رکھ لیا، ایک پانی کی چھاگل، ایک سمجھ لیجیے پانی کی ایک بوتل رکھ لی کہ میرا بھائی جس حال میں ملے گا شاید پانی کی ضرورت ہوگی تو میں پانی اس کو جو ہے پیش کروں گا۔ ابھی تلاشتے 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 اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے اور ان کے بھائی نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ یہ پانی اپنے بھائی کو پیش کرنے ہی والے تھے اور پاس سے آواز آئی العطش، کہ مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، میرے اس بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، آپ اس کو پانی دیجیے۔ تو یہ جو ہے اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسرے صاحب کے پاس پانی لے کر پہنچے
جیسے ہی ان کے پاس پہنچے اور ان کو پلانے لگے اور پاس سے آواز آئی ایک اور صاحب کی کہ مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے. تو ان صحابی نے بھی کہا کہ آپ پہلے ان کو پلائیے، میرے اس بھائی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. جب وہ تیسرے صاحب کے پاس پہنچے تو پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا. اب جب یہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آئے تو دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب یہ لوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آئے تو بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. یہ صحابہ کرام کا ایثار ہے کہ ایسے موت کے نرغے میں بھی جب محسوس ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جان حلق میں ہے، ایسے وقت میں بھی اپنے بھائی پر ہمدردی اور ایثار کا جذبہ کہ نہیں، ابھی اس پانی کے ایک قطرے کی جتنی ضرورت مجھے ہے، میری ضرورت سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے. تو اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دے دی اور جام شہادت نوش کر لیا. یہ ایمان ہے، یہ ہمارا مبارک دین ہے جس نے ہمیں ایثار اور ہمدردی سکھائی. یہ صحابہ کرام کی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ایسے واقعات کر کے دکھائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے. آپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایثار دیکھیے. ان کے اندر بھی خود غرضی نہیں آئی کہ میں پہلے کیوں دوسرے کے پاس جاؤں، میں تو اپنے بھائی کو پلاؤں. تو دونوں کا عمل دیکھیے، دونوں کا ایثار دیکھیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بھائی کی ضرورت سے زیادہ ضرورت شاید ان کو ہے. تو یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں. اسی طریقے کا ایک اور واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑے عزیز اور محترم چچا ہیں، بڑی شفقت اور محبت رکھنے والے چچا ہیں. سیرت پاک میں ملتا ہے کہ جس خادمہ کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا تھا اسی خادمہ کا دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا. تو اس رشتے سے یہ دونوں بڑے قریب تر ہوئے اور بہت دل رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت حمزہ جب قریش نے اللہ کے رسول پر چڑھائی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا کہا، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے. تو وہی خادمہ جس کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا اور اللہ کے رسول نے بھی پیا تھا، انہوں نے حضرت حمزہ سے کہا کہ حمزہ تیری غیرت کو کیا ہوا کہ آج تیرے بھتیجے کو قریش نے ستایا ہے، مکہ کے مشرکین نے ستایا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور وہ قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور تلوار کو میان سے نکال کر یہ کہا کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ میں محمد کے دین پر ایمان نہیں لایا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں میرے بھتیجے کے ساتھ ہوں اور خبردار کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دے گی، میرے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے اوپر آنکھ اٹھا کے دے گی. تو اتنی محبت رکھنے والے، اتنی شفقت رکھنے والے، اتنی ہمدردی رکھنے والے. پھر حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسد اللہ کہلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا کہ اللہ کا شیر، اور بڑے بہادر، نڈر، بڑی لمبی چوڑی کدکاٹی والے، بڑے رعب اور جلال اور دبدبے والے. مشرکین کی ہوائیں اڑ گئیں اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی کہ اب تو حمزہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گئے ہیں، اب بڑی مشکل ہوگی. تو یہ شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے. اور بڑی بے رحمی کے ساتھ، بڑی صفاکی کے ساتھ ہندا نے ایک سیاہ فام غلام کے ذریعے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا. اور پھر ان کی ناش پر جا کر ہندا نے جو ہے ان کے سینے کو چاک کیا اور کلیجے کو باہر نکالا اور اس کو اس نے چبایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو کاٹا اور آپ کی ناک کو کاٹا. بڑی بے رحمی، بے دردی اور صفاکی کا اس نے معاملہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرے چچا شہید ہو گئے، سخت صدمہ گزرا. آپ کے اوپر ایک صدمے کا پہاڑ ٹوٹا اور یہ خبر پھیلی کہ حمزہ شہید ہو گئے. اب ان کی شہادت کی خبر گھر پہنچی. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی، ان کو بھی پتہ چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گئے. تو یہ دوڑتی ہوئی آئی اپنے بھائی کی لاش کے قریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری پھوپھی حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن آ رہی ہیں. تو پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا کہ جاؤ اپنی اماں کو روکو، کیونکہ حضرت حمزہ کی لاش کی جو بے حرمتی ہوئی ہے یہ عورت ذات ہیں، یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گی، ان کو سخت صدمہ لگے گا. آپ جا کر روکیں. وہ تو بہن تھی، اپنے بھائی کی محبت میں دوڑی چلی آ رہی تھی. ان کے بیٹے حضرت زبیر اٹھے اور جا کے اپنی اماں کو روکا اور روکنے لگے. ماں کہنے لگی نہیں، میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا ہے. حضرت صفیہ کے قدم رک گئے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، اب کچھ بھی ہو اب آگے قدم بڑھانا اچھا نہیں ہے. یہ بھی ایمان ہے کہ نبی کی اطاعت اور فرما برداری ایسے حال میں بھی کی جائے کہ سخت صدمہ گزرے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور جہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائی پڑے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، تو انسان اپنے آپ کو تھام لے، اپنے آپ کو روک لے اور نبی کی بات پر رک جائے اور نبی کی بات پر عمل کر جائے. یہ صحابہ کی شان تھی، یہ صحابہ کا ایمان تھا. اللہ یہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے.
حضرت صفیہ رک گئیں اور کہا کہ اچھا میں اب آگے نہیں جاتی، میرے بیٹے ایک کام کرو کہ مجھے جب خبر ملی تھی کہ میرے بھائی شہید ہو گئے تو یہ 2 چادریں ان کے کفن کے لیے میں لے کر آئی ہوں، میری خواہش اور میری تمنا ہے کہ ان 2 چادروں میں میرے بھائی کو کفن دیا جائے، تم جا کر لے جاؤ اور میرے بھائی کو کفن دو۔ وہ چادریں ان سے لی گئیں اور ان کو رخصت کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ کی لاش کو لایا گیا اور جو دوسرے صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کو بھی لایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب ایک انصاری صحابی کی لاش رکھی ہوئی ہے جن کے پاس کفن نہیں تھا اور جن کا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ان کی والدہ نے اپنے بھائی کے لیے وہ 2 چادریں دی تھیں، انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہمارا دل کیسے گوارا کرے کہ ہمارے پاس 2 چادریں ہوں اور ہمارے ایک دوسرے بھائی بغیر کفن کے ہوں، تو کیوں نہ ہم ایک چادر جو ہے حضرت حمزہ پہ ڈال دیں اور ایک چادر جو ہے دوسرے صحابی پہ ڈال دیں۔ بات یہاں تک بہت آسان تھی، ٹھیک کہ بھئی چادروں کو کر لیں، لیکن اب آپ دیکھیے عدل و انصاف کا بھی معاملہ دیکھیے، اثار اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا بھی معاملہ دیکھیے۔ ان چادروں میں یہ ہوا کہ ایک چادر بڑی تھی اور ایک چادر چھوٹی تھی، ایک چادر بڑی تھی اور ایک چادر چھوٹی تھی، ایک چادر سے پورا جسم ڈھک جاتا تھا اور ایک چادر سے پورا جسم نہیں ڈھک رہا ہے۔ اب چادر تو آئی تھی حضرت حمزہ کے لیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی بڑی ان کو دے دیں کیونکہ ان کا حق ہے اور چھوٹی والی جو بچ رہی وہ ان کو دے دیں، لیکن صحابہ کرام نے یہ طے کیا کہ نہیں، جب دینا ہے تو دینے میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ کیسے برابری کریں؟ تو قرعہ ڈالا گیا کہ قرعہ ڈالیے، جس کے نام پہ جو چادر نکلتی ہے اس کو وہ چادر دی جائے گی۔ یہ عدل و انصاف ہے، یہ عدل و انصاف ہے۔ تو قرعہ ڈالا گیا۔ اب آپ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ وہ چھوٹی چادر حضرت حمزہ کے نام پر آئی اور وہ بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھک رہا تھا وہ دوسرے انصاری صحابی کے نام پر آئی۔ اب یہ ہوا کہ وہ دوسرے انصاری صحابی کو جو ہے وہ بڑی چادر دی گئی جس سے ان کا پورا جسم ڈھک گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جب وہ چادر چھوٹی والی ڈالی گئی تو سر کو ڈھانکتے ہیں تو پیر کھلتے ہیں، پیر کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا کریں، سر ڈھانکیں یا پیر ڈھانکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ سر کو ڈھانک دو اور پیر جو کھلے ہوئے ان پہ پتے ڈال دو۔ یہ دونوں جہان کے بادشاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جنازہ ہے کہ پیروں کو پتوں سے ڈھکا جا رہا ہے۔ یہ اثار کا اور ہمدردی کا بھی معاملہ ہے، یہ صحابہ کرام کے عدل و انصاف کا بھی معاملہ ہے، یہ انسانیت کا بھی معاملہ ہے، یہ ہمدردی اور قربانی کا بھی معاملہ ہے کہ ایسے وقت میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھا جائے، اپنے ایمان والے بھائیوں کا خیال رکھا جائے، ان کی رعایت کی جائے، ان کے ساتھ ہمدردی اور اثار کا پہلو اختیار کیا جائے۔ یہ ہے میرے دوستو ایمان، اور یہ ہے ایمان کی کسوٹی، اور یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والا ایمان کا وہ درجہ کہ جس کے لیے ہم سب کو تڑپنا چاہیے، دعاؤں میں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرے، یہ زکوٰۃ اور یہ تلاوت اور یہ سارے اعمال یقیناً بڑے خیر اور بڑے ثواب کے ہیں، اگر دل کے اندر ایثار نہیں ہے، دل کے اندر ہمدردی نہیں ہے تو اللہ ہی جانے کہ کیا ہوگا، اللہ ہی فیصلہ فرمائے کہ کیا ہوگا۔ لیکن جو حقیقت ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات ہے، جو قرآن کا خلاصہ ہے، جو صحابہ کی زندگی کے اعمال ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایثار ہوتا تھا، ہمدردی ہوتی تھی، اپنائیت ہوتی تھی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بہترین جذبہ اور سلسلہ ہوتا تھا۔ آج ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنے میں ضرور آتا ہے کہ آج اس خیر سے اور اس نیک عمل سے ہم بہت پچھڑ رہے ہیں، بہت محروم ہو رہے ہیں۔ آج ہم اپنی خود غرضی کا شکار ہو گئے کہ بس مجھے تو اپنے بارے میں سوچنا، میں تو اپنا لے کے چلوں، اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بس ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کسی کو لے دے دیا بس ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، میں جتنا کر سکتا ہوں، جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں اور آگے بڑھ کے مجھے کرنا چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر آئے۔ میں کیسے کیسے واقعات آپ سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، میں نے یہ 2-4 واقعات آپ کو سنائے، کتنے زبردست واقعات ہیں کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کیسے یہ واقعات ہمیں عمل کے ذریعے سے کر کے دکھائے، تو اب ہمارے اندر بھی کیسا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے، یہ ہمدردی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اس ہمدردی کی برکت سے، اس ایثار اور اس قربانی کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتا ہے، نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ اسلام کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے جو بظاہر دیکھنے میں بڑی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں پر بہت گہرے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور دوسروں کے اندر جو ہے اسلام کی عظمت کا اور اسلام کی سربلندی کا ایک مقام پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان مدد کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے عزتوں سے نوازتا ہے، اور کیسے ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ ضرورت مند لوگوں تک پہنچاتا ہے، ضرورت مند لوگوں کو ان تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کے وہ بندے پھر مدد کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایک بہترین پیغام، ایک بہترین میسج جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو۔ آج اسی جذبے کی ہمارے اس پورے ملک کو ضرورت ہے، ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی ضرورت ہے۔ اس آزمائش کے دور میں
اس فتنوں کے دور میں اور اس تعصب اور فرقہ پرستی کے دور میں، جہاں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہر اعتبار سے مدد فراہم کرنی چاہیے، ہر پریشانی میں ان کے ساتھ ہم سب کو کھڑے رہنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق ہم کیا مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی مانیے کہ آج ملک میں بسنے والے سینکڑوں لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ملک کے اندر حالات کیسے بھی ہوں، کیسی بھی نفرت کی ہوائیں چل رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسجدوں سے اور ایمان والوں سے اور در حقیقت اپنے محبوب کے امتیوں سے وہ کام لیے ہیں کہ جن کاموں کی برکت سے یہ زہریلی فضا کے اندر بھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری مدد مسلمان کر سکتے ہیں۔ بازار میں، ماحول میں، سیاست میں کتنا ہی زہر گھلا ہوا ہو، لیکن آج بھی سینکڑوں غیر مسلم ہمارے بھائی بہن، چاہے وہ ہندو مذہب کو فالو کرتے ہوں، چاہے وہ عیسائی مذہب کو فالو کرتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہوں، انسانیت کے ناطے ہمیں قرآن نے سبق سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے انسانوں تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ حضرت آدم ہیں اور تمہاری ماں حوا ہیں۔ اس انسانیت کے ناطے ہم تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مذہبی اعتبار سے وہ ضرور بھٹکے ہوئے یا گمراہ یا بے دین ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی۔ آج بھی غیر مسلموں کے اندر یہ بات ہے اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مدد کرنے والے تو صرف مسلمان ہی ہوتے ہیں، مسلمان مدد کرتے۔ میں آپ کو کل کا ایک واقعہ سناؤں۔ کل عصر کی نماز سے پہلے ایک غیر مسلم فیملی، وہ میاں بیوی تھے اور ان کے ساتھ 3 بچے تھے، وہ اپنی مسجد کو تلاشتے ہوئے یہاں پہنچے۔ اب آپ دیکھیے یہاں سے خیر کا کام ہوتا ہے تو لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، اس میں آپ سب لوگوں کی تعاون ہوتا ہے، یہاں سے جو بھی کام ہوتا ہے آپ سب جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے آپ لوگوں کا جو ہے امداد کی ذریعے سے بہت سارے خیر کے کام الحمدللہ یہاں ہوتے ہیں۔ اس مسجد کو میں یہ نہیں کہہ رہا، اس مسجد کو باہر بہت ساری جگہوں پر اس وجہ سے بھی جانا جاتا ہے کہ یار وہاں جو ہے ضرورت مند لوگوں کی مدد ہوتی ہے اور اس میں آپ سب کا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور اجر آپ سب کو عطا فرمائے۔ پیتم پور رہتے تھے وہ لوگ، پیتم پور سے یہاں آئے، مجھ سے ملے وہ، میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے بس مدد کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس۔ میں نے کہا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو کہنے لگے کہ پہلے بھی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم آئے تھے، ہمارے جو ہسبینڈ ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ کے یہاں سے مدد ہوئی تھی، تو اس امید پہ ہم آپ کے پاس آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے میاں ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے پاس جانے کے پیسے نہیں، ہمیں پٹنہ جانا، بہار جانا ہے۔ مجھے لگا کہ یار یہ خامخواہ کی بات ہے، آج کل لوگوں نے یہ دھندے بھی شروع کر رکھے ہیں، یہ فرضی والا بھی شروع کر رکھا ہے، بہت چل رہا ہے بازار میں آج کل کہ وہ فیملی بیگ لے کے آ جاتی ہے اور کہتی ہے صاحب جو ہے ہمیں ٹکٹ کے پیسے دے دو، ہمیں یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، جیب کٹ گئی، پرس چوری ہو گیا، یہ ہو گیا، کسی نے بلایا تھا کام پہ اب وہ فون نہیں اٹھا رہا، وہ مل نہیں رہا، ہم پریشان ہو گئے، واپس جانے تک کا کرایہ چاہیے۔ تو مجھے بھی یہی لگا، تو میں نے ان کی تفتیش کی کہ بھائی آپ کو کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے جاؤ گے بہار؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں آج ہی جانا ہے اور آج شام کو ہماری ٹرین ہے۔ میں نے کہا کہاں سے ٹرین ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ٹرین تو اندور سے بنتی ہے لیکن وہ فتح آباد ہوتے ہوئے، اجین ہوتے ہوئے وہ پٹنہ جائے گی۔ میں نے بھی اپنے موبائل پر دیکھا، تفتیش کی کہ بھائی دیکھیں، تو میں نے دیکھا واقعتاً ٹرین تھی، وہ انہوں نے جو ٹائم بتایا تھا 7:45 بجے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جانا ہے نا، ہم آپ کا انتظام کرا دیں۔ مجھے لگا کہ یہ پیسے میں سے لے کے ٹکٹ کے پیسے لے کے چھومنتر ہو جائیں گے اور ان کو بیوقوف بنا کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی، میں نے ان سے بولا کہ آپ کو جانا ہے تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ اجین سے گاڑی پکڑیں گے، آپ اجین چلے جائیے، ہمارے ساتھی وہاں آ جائیں گے اسٹیشن، آپ کا ٹکٹ خریدیں گے، آپ کو جو ہے گاڑی میں بٹھائیں گے اور آپ کو کب پہنچو گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ ہم کل شام کو پہنچیں گے۔ میں نے کہا 2 وقت کا کھانا ہے بیچ میں، وہ 2 وقت کا کھانا بھی ہم آپ کو دے دیں گے پارسل کروا کے، آپ جاؤ اسٹیشن، ٹکٹ کاؤنٹر کے پاس جا کر فون لگاؤ ہمیں، وہاں ہمارے ساتھی آپ کو تعینات ملیں گے۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اجین جانے کے کچھ پیسے ہیں؟ بولے پیسے تو ہیں لیکن ہاں بس ہم اجین چلے جائیں گے۔ تو میں نے اپنے پاس سے نکال کر جو میں دے سکتا تھا میں نے پیسے دیے۔ میں نے کہا چلو چھوڑو، کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر سچے ہوئے تو یہ وہاں ضرور جائیں گے۔ تو وہ پوری کی پوری فیملی وہاں پہنچی، میرے پاس فون آیا ان کا شام مغرب کی نماز کے، عصر میں میں نے ان سے بات کی، مغرب کی نماز کے بعد ان کا فون آیا، میں تو میرے ذہن سے تو نکل گئی تھی۔ ادھر سے اس خاتون نے بولا کہ بھیا ہم یہاں اسٹیشن پہنچ گئے۔ مجھے لگا کہ ہاں کچھ صحیح بات ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہیں انتظار کیجئے، ہمارے ایک دوست ہیں اجین میں۔ میں نے ان کو فوراً فون کیا اور کہا کہ شارق بھائی ایسی بات ہے، میں اپنے طور پہ تفتیش کر چکا تھا، اب میں آپ کو 100% تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لوگ سچے ہیں، لیکن آپ بھی اپنے طور پہ تفتیش کیجئے گا اور بس اتنا خیال رکھیے گا کہ ٹکٹ اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ وہ خود خریدیں اور ٹکٹ سے ان کو گاڑی میں چڑھوائیں اور ان کو کھانا بھی دے دیں۔ جی نہیں، اور سچے لوگ ہوں گے تو ضرور چلے جائیں گے اور فراڈی ہوں گے تو ادھر ادھر بھگیں گے۔ تو ان کے ساتھی وہاں فوراً پہنچے بیچارے، وہ یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے 7 بجے کے قریب، انہوں نے فوراً اپنے دوستوں کو فون لگایا، وہ 3-4 لڑکے وہاں اسٹیشن پہ پہنچے، ان کے نمبر میں نے ان کو دیے، ان کو فون لگایا، انہوں نے وہاں ٹکٹ خریدا اور ٹکٹ خریدنے کے بعد ان کو خود اپنے ہاتھوں سے گاڑی میں چڑھائے اور ان کو کھانا دیا اور ان کو کچھ پیسے نقد دیے اور ان کو وہاں سے رخصت کیا۔ اور میرے پاس وہ شارق بھائی کا فون آیا کہ صاحب وہ G9 لوگ تھے۔
सच्चे लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, वो बग़ैर किसी शर्त और बग़ैर किसी चूचा के वो गाड़ी में चढ़ कर वो बैठ गए, हमने उनको बिठा दी। उसके फ़ौरन बाद मेरे पास उस औरत का फ़ोन है, वो कहने लगी कि भैया जी हम आपकी ज़िंदगी भर एहसानमंद हैं, हम किन किन के पास नहीं गए, सब ने हमसे बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, सब ने हमको जो है धुतकार दिया और कह दिया कि यही हो रहा है, लेकिन आप जो आज हमारी मदद करी है, आज हम उस एहसान का बदला आपका नहीं चुका सकते। मैं इस खैर के काम में आप सबको शामिल है, और इस वाक़ये को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि अभी भी इस मुल्क के अंदर कितनी भी नफ़रतें फैल जाएं, खैर का काम होगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से होगा, मुसलमानों से होगा। ये नफ़रत फैलाने वाले कितनी भी नफ़रत फैलाएं, सियासत करें, इनसे 2 रुपये की किसी की मदद नहीं होती। आज भी इतनी नफ़रत के माहौल में मुसलमानों की तरफ देखा जाता है, उनसे मदद की और उनसे जो है अपनी ताउन की उम्मीदें की जाती हैं, सिर्फ इस वजह से की जाती कि अल्लाह हमसे ये काम लेना चाहता है। तो ये ईसार और हमदर्दी हमारे अंदर आए, ये खैर का जज्बा अगर हम पैदा करेंगे तो लाख नफरत फैलाने वाले लोग नफरत फैलाएं, वो दिन अल्लाह दिखाएगा कि इन मस्जिदों के बाहर हमारे गैर मुस्लिम भाई खड़े रहेंगे और कहेंगे कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी मस्जिदों को नहीं गिराने देंगे, आपकी अजानों को नहीं बोलने देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि इन मस्जिदों से हमारा खैर का काम होता है, हमारा इलाज होता है, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हमने मस्जिदों से ये खैर के काम करना बंद कर दिए। हम तो सिर्फ मस्जिद की तामीर का चंदा करते हैं, मदरसों की तामीर का चंदा करते हैं और अपनी ज़रूरतों की तामीर का चंदा करते हैं। इंसानियत की खैर खाही और फलाह और बहबूद का कहाँ चंदा होता है? कहाँ उसके लिए ताउन का कोई हमारे पास इदारा हो? न बैतुल माल का कोई इदारा है, न कोई ऐसा निज़ाम हमारे पास है कि जिसके ज़रिए से हम इंसानियत की मदद करें। तो अल्लाह करे ये मिजाज हमारा बने, ये इंसानियत की मदद करने की जज्बा और हमदर्दी हमारे अंदर पैदा हो। लाख मुखालिफ हवाएं चले, अल्लाह ताला इन मुखालिफ हवाओं के बावजूद इस्लाम को बुलंदी नसीब फरमाएगा, मुसलमानों को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्द।